مذہبی اتحاد ہے اس کی کس حد تک آپ کے خیال میں آج ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بالکل حافظ صاحب، بڑے اہم موضوع کے اوپر آپ نے بات شروع کی کہ مذہبی اتحاد کی بڑی ضرورت ہے۔ اب وہ اتحاد کب پیدا ہو سکتا ہے؟ ضرورت تو بالکل ہے، ظاہر ہے کہ جب کسی بھی معاملے کو کسی اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو وہی چیز بعض دفعہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اسی چیز کو آپ کسی اچھے اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کا یہ مذہب ہے، مذہب کا معنی کسی طرف لے جانا، رستے کو مذہب کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور دوسرا کہے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختلاف رائے کیا جائے، اور اختلاف رائے کریں وہ لوگ کہ جو اختلاف رائے کو جانتے ہیں، جو نچلا طبقہ ہے نا، کہ جن کو اصول کا بھی نہیں پتہ ہوتا، جن کو فروعات کا بھی نہیں پتہ ہوتا، جزیات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جب وہ کسی بھی چیز پر بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ اسی چیز کو جھگڑے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اگر میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں، جیسا کہ یہ پلیٹ فارم ہے بڑا اچھا کہ جہاں پر جو مذہبی رہنما ہیں ایک خاص طریقہ کار کے مطابق، اور پھر ہر کسی کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر وہ اس کو اچھے انداز سے اپنے اختلاف رائے کو بیان کرے تو میرا خیال ہے بالکل جھگڑا نہیں ہے اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ پھر جھگڑے کی طرف۔ ساحل صاحب، یہ جو دینی اتحاد ہے، چلے ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیا آپ آج کے اس دور میں جب ہم 2024 میں موجود ہیں، دنیا بھر میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، مختلف مسائل، بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان کا مسلم امہ کو بھی سامنا ہے، تو یہ جو دینی اتحاد بالخصوص جب اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ رکاوٹ کیا آتی ہے اس کے راستے میں؟ سر مجھے تو یہ شروع دن سے یہی لگتا ہے، ایز اے ماہر نفسیات بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب تک ہم دین کو ایک سسٹم کے طور پہ رولز اینڈ ریگولیشن آف ایوری ایسپیکٹ، معاشیات کا، معاشرتیات کا، سیاسیات کا، اللہ کے اور اس کے رسول کے اصولوں کے اوپر دکھائیں گے نہیں بچے کو، تب تک اس کو دین کا اصلی مطلب نہیں پتہ چلے گا۔ اور جب ہم دین کے سسٹم کو ایز اے کمپلیٹ سولوشن بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں شیعوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی سنیوں کی، اہل حدیث اتنے ہی ضرورت ہیں ہمیں جتنے بریلوی، اتنے ہی دیوبندیوں کے اندر پوٹینشیل ہے۔ ہم چائنا کے ساتھ تو اتحاد کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو سسٹم مانتے ہیں، مگر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد نہیں کرتے کیونکہ اس کو سسٹم نہیں مانتے ہیں۔ سسٹم میں آپ کو ہر پرزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بہت چھوٹا مسئلہ رہ جاتا ہے ایز اے سسٹم کہ آپ کا اپنے الہہ کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے، وہ آپ کا انفرادی معاملہ رہ جاتا ہے۔ اور جب آپ سیاسیات کو سمجھیں گے، جیسے نبی اسلام نے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی، تو وہ ایک دوسرے کے پرولا پھرانے نہیں کہتے ہوتے، وہ یہ دیکھتے ہوئے تھے کہ یہ اس وقت اب غزوہ حنین کے اندر ہم نے لٹرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب مسلمان پاور میں ہیں، تو انہوں نے کفار کے ساتھ الائنس کیا باقاعدہ۔ حنین میں ہم نے گٹس جوڑ کر کے ایک آرمی بنا کے لڑائی کی، کیونکہ اس وقت سسٹم کی لڑائی چل رہی تھی۔ اور احد میں ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے کیونکہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا اس قسم پرسی کا حال کہ اتنے سارے لوگ اتنی طاقت میں آ کے چند مسلمانوں کے خلاف نبر آزما ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے کی رکاب پکڑ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کیا تم مسلمان ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں یہودی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے تیری مدد نہیں چاہیے۔ غور سے سمجھیں کہ اس وقت سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوا تھا۔ آپ جب سسٹم اسٹیبلش ہو گیا تھا تو ہمیں یہ پوری طریقے سے ایک دوسرے کے معاملے کو، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو دیکھنے کی ضرورت کی اہمیت، اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت، ایک ایز اے اسٹریٹجک آبجیکٹو ہمیں، جس طریقے سے فار ایگزامپل ابھی ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور پاکستان میں شیعہ سنی موقف آنا شروع ہو گیا۔ کیوں ہوا ایسے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بہت چھوٹا مسئلہ اس وقت کہ شیعہ کون ہے سنی کون ہے۔ اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا سسٹم اور زائنسٹ کا سسٹم آپس میں لڑائی کر رہا ہے۔ سو جب آپ کو یہ والی باتیں پتہ چلتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنی کچھ چھوٹی سوچ تھی
پچھلی کچھ نسلوں کی، جنہوں نے ہمیں آئیڈینٹی یہ دی تھی کہ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، آئیڈینٹی یہ دے دی کہ آپ شیعہ ہیں سنی، یہ آئیڈینٹی دی نہیں کہ اسلام ایک سسٹم ہے، اور دنیا میں اس وقت 3 سسٹمز موجود ہیں. ہر سوشیولوجی پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 بڑے سسٹم ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آخرت دنیا میں بچائے. اسلام از ناٹ پارٹ آف دوز 3 بگ سسٹمز. ہم اسلام کو اتنا ختم کر چکے ہیں، اور کوئی ذکر بھی نہیں کرتا کہ اسلام کو ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے. نہ وہ گورے ذکر کرتے ہیں، نہ وہ چائنیز وغیرہ ذکر کرتے ہیں، نہ ہی مسلمان ذکر کرتے ہیں. سو جب آپ اسلام کو دیکھیں گے ہی نہیں دین کے مطلب میں، تو مذہب تو ہر گھر میں بھی 3 ہو سکتے ہیں. مذہب کا تو ایک بندے کا فرد کا معاملہ ہے. کسی بھی لیول کے اوپر اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی نہیں. اگلے پچھلے ایٹ لیسٹ 200 سالوں سے، جب سے 1924 پہ خلافت ٹوٹی ہے، ہمیں تو پورے 100 سال سے اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی کہ اگلے بندے کا مذہب کیا. ہمیں تو ضرورت یہ ہوتی کہ بھائی گھر ٹوٹ گیا ہے، گھر میں کس بندے نے کتنے کمروں میں کون سا پینٹ کیا ہوا ہے، یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا گھر واپس بناؤ. تو وہ گھر کا مطلب وہ دین ہے، وہ سسٹم ہے. گھر کے اندر کپڑے کس کے کلر کے ہیں، تو کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، یہ مسائل میں پڑھنا نچلی سوچ ہے، انفیریئر سائیکالوجی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل تشیعوں کی اسٹرینتھ کو اور اہل تشیعوں کو چاہیے اہل سنت کی اسٹرینتھ کو آپس میں یکجا کریں، اور سیاسی طور پہ دیکھیں کہ ہم لوگ ہمیں سیاسی طور پہ جو ہے نا ادھیڑ کے چلے گئے ہیں، الگ الگ کر کے چلے گئے. لوگ ہمیں مذہبی طور پہ نہیں ادھیڑ کے چلے گئے. جو کیا بند کیا ہے ہمارا، اس کو کیا لگے؟ وہ تو کہ اچھا شیعوں کا اور سنیوں کے ساتھ فرقہ پھیلا دو. میں نے وہ خود ڈاکیومنٹ پڑھا ہے اپنی خود آنکھوں سے، اور یہ 2022 کا ڈاکیومنٹ ہے کہ جب انہوں نے شیعہ سنی کی پلاننگ اور کوٹا بنایا ہوا ہے یہ برصغیر کے اندر اور عربیہ کے اندر، مسلمانوں کے شیعہ سنی کوٹے وہ بناتے پھر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کا فائدہ اس میں، ان کے سسٹم کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پہ پھوٹے رہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ بھائی سچ میں آؤ، اور سیاست میں شیعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا سنی ضروری ہے. ایکچولی اس وقت تو سارے سنی فیل ہو گئے ہیں. ایران نے جا کے علم پکڑا ہے ان کے بڑے زائنسٹ کے خلاف. ہم تو یہاں پہ خالی اپنے نعرے مارتے پھر رہے. غور اس پہ غور کرنے والی بات نہیں تھی. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ 2 ارب مسلمان اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ کسی نے دین کا مطلب سسٹم سے ہٹا کے مذہب بنا دیا. اللہ نے ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ قرآن میں ارشاد نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی. اور ہم پوری نسلیں گزار دی ہیں مذہب کے مطلب کو دیتے وقت. تو یہ مصیبت ہم نے خود اپنے سر پہ ہلا کر ڈالی ہوئی. آئی ہوپ میری بات سے سننے پر کلیئرٹی ملے کہ اتحاد امت تبھی ہو سکتا ہے جب سیاسیات کی ٹریننگ ملے، پولیٹیکل سائنٹسٹ بنے والے بچے.